دیر کس بات کی؟ میں تو کہتی ہوں کہیں وہ نکل نہ جائے. زینب نے نہیں کرنی تھی شادی. زینب تو میرا حال 2 سال جب ہو گئے پھر اس نے ایک مذاق سننے کے بعد بتائی. تو وہ اس وقت تلا ہوا تھا کہ اس نے مجھ سے شادی کرنی ہے. میں جب اس کے پاس گئی تو بیٹھ کے اس نے تو میرے پیروں میں بیٹھ گیا. اس نے کہا کہ سب سے پہلی بات تو میں یہ کرتا ہوں کہ آپ یہ ذہن سے نکال دیں کہ میں ٹل جاؤں گا کہ زینب کو چھوڑ کے میرے لیے زندہ رہنا یہ ناممکن. لیکن وہ بندہ کہتا تھا کہ میں تو وہ کر کے دکھاؤں گا جو دنیا میں پہلے کبھی نہیں ہوا. السلام علیکم. جو میرے ساتھ موجود ہیں سابقہ اداکارہ و ماڈل زینب جمیل جن پہ کچھ ہفتے پہلے لاہور میں انہی کے سیلون کے باہر ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور اس حملے میں ان کو 6 گولیاں ماری گئی تھیں. اس کے بعد یہ ہاسپٹلائز رہیں اور پولیس کی ساری کارروائی بھی چلتی رہی اور اب یہ گھر آ چکی ہیں. آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کچھ تفصیلات بتائی ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ مجھے انصاف دلایا جائے. تو سب سے پہلے زینب یہ بتائیے گا کہ آپ کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیے امین پولیس کام کر رہی ہے جو وسائل ان کے پاس ہیں. میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ کیونکہ یہ کیس ہمارے لیے ہمارا کیس ہے اور پولیس کے پاس بہت سارے کیسز ہوتے ہیں اور انفارچونیٹلی ہم ایسی کنٹری میں رہتے ہیں جہاں انصاف جو ہے وہ مانگ کے بھی کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا. تو میں لیکن مجھے امید مریم نواز شریف صاحبہ سے بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ خود ایک عورت ہے, ایک ماں ہے. بالکل. اور جیسے ہی واقعے کا نوٹس انہوں نے لیا ان کے علم میں یہ بات آئی انہوں نے میری بہت ڈھارس بندائی. شی اسٹوڈ ود می, شی میڈ شور کہ جو ہے. لیکن آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے, میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کو انصاف نہیں ملے گا؟ کبھی وہ اس لیے ہمیں یہ ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ دیکھیے وہ بندہ پیش ہی نہیں ہوتا. وہ بار بار کبھی بیل لے لیتا ہے, کبھی اپنا میڈیکل دے دیتا ہے. تو میں اپنے طرف سے یہ بتا رہی ہوں کہ میری خیال ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ کہیں پہ باہر نہ نکل جائے, کسی دوسرے ملک نہ چلی جائے. وہ کلیم تو کرتا رہا ہے نا کہ ادارے, پولیس, میڈیا, کوئی میرا کچھ نہیں کر سکتا, میں انٹچیبل ہوں. وہ یہ کلیم تو کرتا رہا ہے نا, تو ہمیں اس کا کاؤنٹر تو کچھ کرنا ہے. بالکل کرنا ہے. یہ سب کچھ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے جب تک ہر چیز اس کے خلاف جا رہی ہے؟ سارے ثبوت ہمارے پاس ہیں, اس کے سارے جتنے بھی کلپس ہیں اور وہ جو جتنے بھی میسیجز وغیرہ ہیں. اس کے علاوہ پولیس کے پاس بہت زیادہ سالڈ ایویڈنسز ہیں جو کہ پوائنٹ کرتے ہیں کہ ہی از دا ماسٹر مائنڈ آف دا پلان. بالکل ٹھیک ہے. دیر کس بات کی؟ میں تو کہتی ہوں کہیں وہ نکل نہ جائے. ٹھیک ہے. اچھا آنٹی یہ بتائیے گا کہ جب یہ رشتہ آیا تھا تو ظاہر ہے زینب کو انہوں نے منایا, زینب چونکہ خود پہلے زینب کو مناتے ہوئے تو ہمارے علاوہ اس نے 3 سال لگائے زینب کو ہی اس بات پہ ایگری کرنے کے لیے. زینب کہ مجھ سے شادی زینب نے نہیں کرنی تھی شادی. زینب تو میرا حال 2 سال جب ہو گئے پھر اس نے ایک مذاق سننے کے بعد بتائی ماما ایک موٹا سا بندہ ہے وہ میرے سے شادی کرنا چاہتا ہے, ہنس کے. تو جب اس کو کوئی بھی کہتا تھا شادی کے لیے پرپوز کرتا تو یہ کہتی بھی میں ادھر کام کرنے کے لیے آئی ہوں, کوئی شادی کرنے کے لیے نہیں آئی, میں ادھر رشتہ ڈھونڈنے نہیں آئی. یہ مجھے پتا ہے میری بیٹی کے جب یہ کالج سے نکل کے گئی تھی وہاں پہ نہ تو ہمارا کوئی فیملی میں تھا میڈیا میں نہ کوئی خبروں میں. یہ تو صرف پڑھ رہی تھی, پڑھتے یہ خاور صاحب تھے, وہ ایک اللہ کو جنت میں جگہ, جنت الفردوس میں جگہ دے, وہ اس کو زبردستی انہوں نے کہا تم ایڈیشن تو دو دی, تو اس نے دن چینل پہ ایڈیشن دیا. جب یہ گئی تو انہوں نے اس کو رکھ لیا. تو اس رشتے کے لیے آپ نہیں مانتی؟ نہیں کوئی, میں کیا, یہ خود نہیں مانتی تھی. لیکن بعد میں ایک ٹائم ایسا آ گیا کہ اس نے کہا یہ تو فرشتہ ہے, اس نے اس کو اپنا آپ دکھایا, اتنی اس کی کیئر کرنے لگا. اس نے کہا یہ تو بہت, اور عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ جو اس کی کیئر کرتا ہے نا وہ کہتی ہے یہی اچھا ہے. جی بالکل. اس کو کوئی چیز اٹریکٹ نہیں کرتی, اس کو صرف اس کی کیئر اٹریکٹ, کیونکہ وہ ایک کمزور پرسن ہے نا, تو وہ اس کو ایک مضبوط سہارا چاہیے. آپ نے زینب کو سمجھانے کی کوشش کی بہت, سیکنڈ, لیکن اس نے مجھے بچپن سے یہ اپنی مرضی کرتی ہے, لیکن میں نے کبھی ان کو روکا نہیں ہے, ان کو بتایا ہے کہ یہ سیدھا رستہ ہے اور یہ غلط ہے. تو جب پھر یہ میرے بچے سمجھدار ہیں, لیکن اس بندے نے جو کچھ اپنا آپ دکھایا بعد میں وہ نظر. امرین میری بات سنیں, چور پکڑا جاتا ہے, جھوٹا نہیں پکڑا جاتا. صحیح, ٹھیک ہے. تو وہ اس وقت تلا ہوا تھا کہ اس نے مجھ سے شادی کرنی ہے, تو ہی واز شوئنگ ہز بیسٹ. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ نہ ہو. وہ کہتا تھا جب اس نے مجھے ایک دفعہ میرا خیال اس بات کے 2.5 سال کے بعد جب مجھے اس نے اواری میں بلایا, میں نہیں جا رہی تھی کھانے, مجھے بلایا کہ ماں جی آپ آئیں, میں نے آپ سے بات کرنی ہے, جیسے آپ کہیں گی ویسے ہوگا. اچھا. میں جب اس کے پاس گئی تو بیٹھ کے اس نے تو میرے پیروں میں بیٹھ گیا. اس نے کہا کہ سب سے پہلی بات تو میں یہ کرتا ہوں کہ آپ یہ ذہن سے نکال دیں
کہ میں ٹل جاؤں گا. اچھا یہ تو 110-20% یہ ہونا ہے. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. میں مر جاؤں گا. میں نے تو پوری رات تہجد پوری رات جان ماز پہ گزاری ہے. میں تو پتہ نہیں. اچھا اس کے لیے اس کے ساتھ آپ یہاں بیٹھ کے میری باتیں ساری سن لیں جو آپ کہیں گی وہ ہوگا. لیکن ایک بات میری آپ سن لیں کہ زینب کو چھوڑ کے میرے لیے زندہ رہنا یہ ناممکن ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد بتائیں آپ کیا کرنا ہے. اچھا آنٹی آپ کن گراؤنڈس پہ اس کو منع کر رہی تھی کہ شادی نہ کرو؟ کیونکہ شادی شدہ انسان ہے اور میرے بھائی خاص طور پہ یہ جو میرا بھائی ہمارے ساتھ اس وقت کھڑا ہے صداقت تب وہ یو کے میں سیٹل تھا. اس نے کو بھی باہر بہت دفعہ منایا. تو اس نے کہا تھا کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے, اس کے ساتھ شادی نہیں. لیکن میں کیا کرتی, میں اپنی بیٹی کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتی تھی. اگر میں نہ مانتی تو یہ خود کر لیتی. یہ مجھے آنٹی یہ بتائیں کہ سوسائٹی اس بندے نے اس کو یقین دلا دیا تھا کہ میرے بعد دنیا تو کوئی اچھا انسان تیرے واسطے ہے. یہ بتائیں آنٹی کہ ہمارے اسلام میں ویسے تو 4 شادیاں مرد کو مطلب کر سکتا ہے وہ. میں نے یہ اس سے بات کی تھی, لیکن دوسری بیوی کو سوسائٹی قبول نہیں کرتی, فیملیز قبول نہیں کرتی. اچھا جو مرد دوسری تیسری یا چوتھی شادی کر رہا ہوتا ہے اس پہ سوسائٹی انگلی نہیں اٹھاتی جی. لیکن جو عورت کسی کی دوسری تیسری یا چوتھی بیوی بن رہی ہوتی ہے اس مرد کے قائل کرنے میں بنتی, لیکن سوسائٹی اس کو ہی قصوروار ٹھہراتی ہے. آنٹی اس کے اوپر کیا بات کریں گے؟ بس یہ تو ہماری فیملی میں بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ بندہ کیونکہ بلوچ ہے, اچھا, اور وہ پٹھان ہے, تو وہ پٹھان جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کریں گے. لیکن وہ بندہ کہتا تھا کہ میں تو وہ کر کے دکھاؤں گا جو دنیا میں پہلے کبھی نہیں ہوا. اور اس نے وہی کر کے دکھایا جو دنیا میں کبھی نہیں ہوا. 6 بلٹس اپنے 2 بچوں کی ماں پہ فائر کرائی ہیں. اور امین جو بات آپ کہہ رہی ہیں وہ منافقت ہے ہماری سوسائٹی کی. ٹھیک ہے, ہم لوگ کو سکھایا ہی گیا ہے نا کہ آدمی کو 4 شادیاں اجازت ہے, لیکن یہ سوسائٹی ہمیشہ دوسری یا تیسری بیوی کو جو ہے دے لک ڈاؤن اپون دیم. تو یہ منافقت ہے. نہیں, اگر دوسری یا تیسری چوتھی بیوی کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا ہوتا, یا کوئی ظلم و ستم سسرال کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ تو اسی قابل تھی کیونکہ اس نے اس سے شادی کی. یہ دیکھیں اس نے تو یہ اسی لیے قدم اٹھایا تھا کہ میں پارلر بنا لیتی ہوں, کوئی بات نہیں, دیکھ لوں گی, کوئی بات نہیں, کبھی تھوڑا بہت خرچہ آگے پیچھے ہو بھی جائے تو کچھ نہیں ہوتا. میں کم از کم یہ ٹینشن سے بھی میں نکل جاؤں گا. مجھے ہر مہینے یہ ٹینشن ہو کہ ہائی ابھی خرچہ نہ ملے. آنٹی آپ ماؤں کو کیا میسج دینا چاہیں گے, بچوں کو بھی کیا میسج دینا چاہیں گے, زینب آپ بھی لڑکیوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ پہلے آپ بس دیکھیں, میں نے تو کوئی تربیت میں کبھی نہیں چھوڑی. آپ میری بیٹی کو اس سے کبھی بھی کوئی ایسا نہیں کیا کہ میں کہتی ہوں, میں اس کو منہ پہ کہتی تھی کہ جمیل جنی میری دھی نے تیری عزت اور قدر کی تھی نا, تیری سکی تیری فیملی نے کبھی نہیں دیتی ہوئی. کیونکہ 6 سال کا بچے کو جب ایک مدرسے میں بھیج دے تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ماں بھیج سکتی ہے. جمیل ایک مدرسے میں, اس کی ماں جو 6 سال کا تھا اس کو مدرسے میں لڑکیوں کو یہی میسج دیتی ہوں کہ جب ایک ریلیشن آپ کو پتہ چل جائے کہ ٹھیک نہیں ہے تو پلیز آپ یہ مت سوچیں کہ بچوں کو کون پالے گا, گھر کے ایکسپینس کیسے پورے گے. جسٹ واک آؤٹ. اللہ نے آپ کے لیے ضرور کچھ اور سوچا ہوتا ہے, اور آپ خوف کی وجہ سے اس ٹاکسک ریلیشن سے نکل نہیں پا رہی ہوتی.